کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف خواب دیکھتے ہیں بلکہ انہیں حقیقت میں بدل کر پوری دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے دنیا کے عظیم ترین فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی۔ کرسٹیانو رونالڈو کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سینٹس اویرو تھا، جو 5 فروری 1985 کو پرتگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے مڈیرا کے شہر فونکال میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ غریب تھا۔ والد کا نام جوس ڈینیس اویرو تھا جو ایک مالی تھے، اور والدہ کا نام ماریا ڈولورس تھا۔ ٹروتھ زون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رونالڈو 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے پاس فٹ بال کھیلنے کے لیے نہ اچھے جوتے تھے، نہ میدان، نہ ہی سہولتیں، لیکن جذبہ بے مثال تھا۔ جب دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے، رونالڈو فٹ بال سے کھیلتے تھے۔ دوستوں، ہم سب سے پہلے رونالڈو کی فٹ بال کی شاندار کارکردگی اور کامیابیوں پر بات کریں گے کہ کیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی بنے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ان کی پرسنل لائف سٹائل، بزنس اور جائیدادوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، تاکہ آپ جان سکیں کہ رونالڈو میدان کے اندر ہی نہیں، میدان کے باہر بھی کتنے بڑے سٹار ہیں۔ صرف 8 سال کی عمر میں رونالڈو کو ایک مقامی کلب اینڈورینا نے اپنی ٹیم کے لیے چن لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ننھے بچے کے خوابوں کو پر لگ گئے، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر اکیلے لسبان چلے گئے۔ چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر بڑے شہر میں صرف ایک مقصد تھا، فٹ بال کا سپر سٹار بننا۔ اسی خواب کے ساتھ انہوں نے اسپورٹنگ لسبان کی اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کی۔ وہ دن رات محنت کرتے، دوسروں سے زیادہ وقت گراؤنڈ میں گزارتے۔ ان کی رفتار، ڈربلنگ اور حوصلہ ہر کسی کو حیران کر دیتا۔ پھر آیا وہ تاریخی لمحہ، سال تھا 2003۔ صرف 18 سال کے ایک نوجوان نے میدان میں ایسا کھیل پیش کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس دن سر الیکس فرگوسن کی نظریں ایک ہی کھلاڑی پر جم گئیں، کرسٹیانو رونالڈو، اور پھر فیصلہ ہوا۔ رونالڈو کو فوراً مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ سائن کر لیا گیا۔ یہ لمحہ صرف رونالڈو کے لیے نہیں بلکہ فٹ بال کی تاریخ کے لیے بھی ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ میں داخل ہوتے ہی رونالڈو نے اپنی اسپیڈ، اپنی ڈربلنگ اور اپنی محنت سے سب کو حیران کر دیا۔ شروع میں لوگ کہتے تھے یہ لڑکا صرف ٹرکس دیکھتا ہے، اصل کھیل مشکل ہے، مگر رونالڈو نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ ہر میچ، ہر سیزن کے ساتھ وہ مزید بہتر، مزید خطرناک ہوتے گئے۔ پہلے سیزن میں ہی انہوں نے FA کپ جیتا اور پھر دھیرے دھیرے کامیابیوں کو سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ انہوں نے مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ 3 بار پریمیئر لیگ جیتی۔ 2006 اور 2007 میں وہ لیگ کے سب سے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ انہوں نے 2007-2008 کے سیزن میں صرف انگلش لیگ میں ہی 31 گول سکور کیے، جو ایک تاریخی کارنامہ تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ نے UEFA چیمپئنز لیگ جیتی۔ فائنل میں رونالڈو نے شاندار گول سکور کیا اور دنیا کو یاد دلا دیا کہ وہ بڑے میچز کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ اسی سال رونالڈو نے فٹ بال کا سب سے بڑا ایوارڈ جیتا، بالون d'Or۔ یہ ایوارڈ ہر سال دنیا کے بہترین فٹ بالر کو دیا جاتا ہے، اور 2008 میں جب یہ اعزاز رونالڈو کے ہاتھ آیا تو یہ صاف ہو گیا کہ وہ صرف مانچسٹر یونائیٹڈ یا پرتگال کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے انہیں ایک عالمی سپر سٹار مان لیا۔ سال تھا 2009۔ مانچسٹر یونائیٹڈ میں کمالات دکھانے کے بعد کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے سب سے مہنگے فٹ بالر بن گئے۔ 94 ملین یورو کے ریکارڈ قیمت پر وہ دنیا کے سب سے بڑے کلب ریئل میڈرڈ کا حصہ بنے۔ جب وہ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ پہنچے، ہزاروں فینس سانتیاگو برنابیو اسٹیڈیم میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ منظر فٹ بال کی تاریخ کے سب سے بڑے استقبالیوں میں سے ایک تھا۔ رونالڈو نے یہاں قدم رکھتے ہی ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک اسٹار نہیں بلکہ ایک ریکارڈ مشین ہے۔ ابتدائی سال 2009-2010 اپنے پہلے ہی سیزن میں انہوں نے 33 گول سکور کیے۔ یہ کمال اس بات کا اعلان تھا کہ ایک نیا عہد شروع ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بارسلونا کے لیونل میسی بھی اپنے عروج پر تھے۔ یوں دنیا نے پہلی بار ایک نئی جنگ دیکھی، رونالڈو ورسز میسی۔ ہر میچ، ہر کلاسیکو اب صرف فٹ بال کا مقابلہ نہیں رہتا تھا بلکہ ایک جنگ بن جاتا تھا۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا پاس ماسٹر اور جادوگر میسی، اور دوسری طرف طاقت، رفتار اور عزم کا پہاڑ رونالڈو۔ 2009 کے آخر میں ہونے والا پہلا ایل کلاسیکو پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لایا، جب بارسلونا اور ریئل میڈرڈ آمنے سامنے آئے۔ اس میچ کو صرف اسپین میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ رونالڈو پہلی بار بارسلونا کے خلاف کھیلے۔ گراؤنڈ میں جب وہ گیند کو چھوتے تو اسٹیڈیم شور سے گونج اٹھتا، اور جب دوسری طرف میسی بال لیتے تو لگتا جیسے جادو ہو رہا ہو۔ اس دن میچ بارسلونا نے 0-1 سے جیتا، لیکن دنیا سمجھ گئی کہ اب یہ صرف 2 ٹیموں کی لڑائی نہیں بلکہ 2 عظیم کھلاڑیوں کا ایسا مقابلہ ہے
ہے جو اگلی دہائی پر حکمرانی کرے گا۔ رونالڈو کے لیے یہ پہلا ذاتی معرکہ تھا اور اس لمحے سے میسی ورسز رونالڈو کی جنگ شروع ہوئی، ایک جنگ جو فٹ بال کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سال تھا 2011۔ کرسٹیانو رونالڈو نے ریئل میڈرڈ کے ساتھ اپنا پہلا بڑا ٹائٹل جیتا۔ ویلنسیا کے میدان میں بارسلونا کے خلاف وہ ہیڈر گول آج بھی فینس کے دلوں میں تازہ ہے۔ یہ لمحہ اس بات کا اعلان تھا کہ ریئل میڈرڈ میں ایک نیا ایج شروع ہو چکا ہے۔ پھر آیا 2012۔ رونالڈو نے صرف ایک سیزن میں 46 گول سکور کیے اور ریئل میڈرڈ کو لا لیگا کا چیمپئن بنایا۔ یہ کارنامہ بارسلونا کے بالادستی کے خلاف ایک مضبوط پیغام تھا۔ 2014 میں رونالڈو نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا انتظار میڈرڈ کے فینز برسوں سے کر رہے تھے۔ ریئل میڈرڈ نے جیتی لا ڈیکیما یعنی 10ویں چیمپئنز لیگ ٹرافی۔ رونالڈو نے اس فائنل میں بھی گول کیا اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ 2016 ایک اور تاریخی لمحہ، اس بار ریئل میڈرڈ نہیں بلکہ پرتگال کی ٹیم کے ساتھ رونالڈو نے اپنی قومی ٹیم کو پہلی بار یورو کپ کا فاتح بنایا۔ اگرچہ فائنل میں وہ انجری کے باعث زیادہ دیر نہ کھیل سکے مگر سائیڈ لائن سے اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ٹرافی اٹھانے کا خواب حقیقت بن گیا۔ 2017 اور 2018 میں انہوں نے ریئل میڈرڈ کو لگاتار 3 چیمپئنز لیگ ٹرافیاں دلائیں۔ یہ دور رونالڈو اور ریئل میڈرڈ کے لیے سنہری دور کہلایا۔ ان کی پرفارمنس نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں صف اول پر کھڑا کر دیا۔ پھر 2018 میں وہ اٹلی کے کلب یووینٹس کا حصہ بنے، وہاں بھی انہوں نے کمال دکھایا، سیری اے ٹائٹلز جیتے اور ریکارڈز توڑے۔ 2021 میں ایک جذباتی لمحہ آیا، رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ میں واپسی کی جہاں ایک بار پھر انہوں نے اپنی کلاس اور تجربے سے فینس کو متاثر کیا۔ کرسٹیانو رونالڈو، وہ نام جس نے فٹ بال کی تاریخ بدل دی۔ 2025 میں ایک اور سنہری لمحہ آیا جب پرتگال نے اسپین کو ہرا کر دوسری بار UEFA نیشن لیگ جیتی۔ فائنل میں رونالڈو نے شاندار گول کر کے میچ برابر کیا۔ میچ 2-2 پر ختم ہوا اور فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر کیا۔ ڈائیگو کوسٹا نے اسپین کی پنالٹی بچائی اور روبن نیوس نے آخری شاٹ لگا کر پرتگال کو چیمپئن بنا دیا۔ ٹرافی کے ساتھ رونالڈو کی آنکھوں میں آنسو، جذبہ اور فخر تھا اور یہ لمحہ ان کے عظیم کیریئر کا ایک اور تاریخی باب بن گیا۔ رونالڈو کے پاس لگژری گھر بھی ہیں، اسپین کے میڈرڈ میں ایک شاندار مینشن، اٹلی میں ایک ولا اور اپنے آبائی علاقے مادیرا میں بیچ سائڈ ہوم۔ یہی نہیں، ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین کاریں بھی ہیں، بگاٹی، فراری، لمبورگھینی اور رائل رائس سے زائد گاڑیاں ان کی 20 کلیکشن میں شامل ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر رونالڈو کے پاس پرائیویٹ جیٹ بھی ہیں۔ پہلے گولف سٹریم تھا جس کی قیمت $25 ملین تھی، اب ان کے پاس دنیا کے مہنگے ترین جیٹس میں سے ایک گولف سٹریم G650 ہے جس کی قیمت $65 ملین ہے۔ آخر میں یہ سب چیزیں صرف ایک بات ثابت کرتی ہیں، رونالڈو صرف ایک فٹ بالر نہیں بلکہ ایک عالمی آئیکون اور برانڈ ہے جنہوں نے اپنی محنت اور عزم سے دنیا کو دکھایا کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. Cristiano!